بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ناصر جٹ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ ناظرین، پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا، بالکل سیم اسی طرز کا جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، بالکل ویسے ہی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، بالکل ویسے ہی طاقتور حلقوں کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس کے گھر چاہیں گھس سکتے ہیں، جس کو چاہیں اٹھا سکتے ہیں، جس کو چاہیں مروا سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اس وقت پیش آئی جب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور سی پی او لاہور ملک سے باہر ہیں۔ یہ ایک پرانا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ مجرم اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ میں موقع واردات پر موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو بہت سنگین صورتحال ہے، عوامی رد عمل اس پر بہت شدید ہے۔ حملے کے بعد وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور پرویز الہی صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں انہوں نے آ کے وہاں پہ بہت سخت رزسٹ کیا۔ پرویز الہی صاحب کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ ان کے ملحقہ گھر چوری شجاعت کے گھر کو بھی تلاشی لی گئی، ان کے گھر کے بھی دروازے توڑے گئے۔ اس پہ میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ یہ سارا الیکٹرانک میڈیا پر اور نیوز چینل پر دیکھ چکے ہیں۔ اس پولیس گردی اور اس حملے کے دوران چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہیں کر سکے۔ وہ ان کی اہلیہ جو کہ چودھری شجاعت کی بہن ہیں ان کو بھی پولیس اپنی کسٹڈی میں لے گئی ہے، اور چودھری شجاعت وہ ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے۔ تو اس بھائی کو بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ میری بہن، انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا، لیکن یہ لوگ کن کے کہنے پہ یہ واقعہ عمل میں لایا گیا اس کی ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی معاملہ واضح ہوگا تو وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسری ایک خبر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سوڈان سے جو پاکستانیوں کا انخلاء ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا۔ کل آخری جہاز جو تھا وہ جدہ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ اب تقریباً تمام پاکستانی سوڈان سے واپس اپنے ملک میں یا کسی اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو بات بتائیں کہ حکومت یعنی پی ڈی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے لوگوں کے درمیان جو مذاکرات، جن کو مذاکرات ہی کہنا چاہیے، وہ ہو رہے ہیں، وہ منگل تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان مذاکرات کے ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ان کی خواتین کو جو کبھی بھی میڈیا میں یا آن کیمرہ نہیں دیکھی گئیں، ان کے جو حقوق ہیں، جو چادر اور چار دیواری، اس کو پامال کیا گیا۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری طرف ویسے ہی ریاست کے ساتھ سنگین مذاق چل رہے ہیں۔ جیسے کہ علی امین گنڈاپور صاحب، کل علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتے چلیں کہ کل کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے کارکنوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، بہت سارے کارکن ابھی تک لاپتہ بھی ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کی بات پہ جو حکومتی مطلب بیان سامنے آیا، انہوں نے بالکل سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارے انڈر حکومتی ادارہ ہے جنہوں نے اس کو اغوا کیا یا مطلب ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بھی اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر حکومت اس بات سے انکاری ہے تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب کو کس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا اور کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس ساری صورتحال پہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے جو صدر ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے گھر پہ جو حملہ ہے وہ انفیکٹ مجھے ایک دھمکی دی جا رہی ہے، میرے کارکنوں کو اغوا کر کے مجھے اپنے مشن سے بیک فٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ یا عمران خان کو مروا دیا جائے یا کم از کم تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، اور تیسری صورت یہ کہ الیکشن کو اتنا طویل کھینچا جائے کہ اس دوران یہ سارے معاملات کور کیے جا سکیں۔ اچھا ناظرین، جہاں پہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ اقوام متحدہ کی ایک بہت ہی تشویشناک اور الارمنگ رپورٹ آئی ہے جو کہ خطرے کی ایک گھنٹی بج گئی ہے پاکستان اور دیگر 20 ممالک کے سر پہ۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراک و زراعت کی گلوبل انفارمیشن اینڈ ارلی وارننگ سسٹم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان شدید بارشوں کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت 20 ممالک اس خطرے سے دوچار ہوں گے۔ رواں سال جون میں النینو سمندری رجحان یا سمندری طوفان کی واپسی کی بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کو سمندری رجحان کے طور پہ یہ لفظ
انہوں نے یوز کیا ہے۔ النینو سمندری رجحان کی واپسی سے دنیا بھر میں شدید ماحولیاتی واقعات پیش آ سکتے ہیں، جس میں معمول سے زیادہ بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور غذائی قلت کے خطرات بھی شامل ہیں۔ پاکستان ان 20 ممالک میں شامل ہے جہاں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ ان 20 ممالک میں امریکہ، ترکی، ایران اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں النینو سمندری رجحان کی تیسری بار واپسی قابل تشویش ہے۔ ہم پہلے ہی گزشتہ سال سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے ابھی تک ہماری معیشت یا ہمارے وہ متاثرہ علاقے سٹینڈ بائی نہیں ہو سکے، یہ حکومت بھی اس بارے میں کہتی ہے، اور الیکشن رکوانے کے لیے ایک آپشن یہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ابھی سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم نکلے نہیں ہیں، اوپر سے یہ ایک نیا طوفان بن کر آ رہا ہے۔ ملک بھر میں 5 مئی سے جاری بارشوں کے باعث محکمہ موسمیات اور NDMA نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کھڑی فصلوں اور وہ فصلیں جو ابھی بوائی کے مراحل میں سے گزر رہی ہیں ان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ حکومت نے متعلقہ اداروں، عوام اور کاشتکاروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ہائی الرٹ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہم پر یہ مہنگائی جو عذاب الہی کی طرح مسلط ہے، ساتھ میں موسمیاتی تبدیلیاں اور ملک میں عدم تحفظ اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہونا، عدم مساوات اور بنیادی انسانی حقوق کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار عذاب میں مبتلا کر کے یہ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، سدھر جائیں اور اپنے منصبی فرائض ادا کریں اور لوگوں کو آزاد کریں، ان کو ان کا حق خود ارادیت دیں۔ ملک میں جو بھی آپ حالات پیدا کر کے الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں، یہ مجھے کسی صورت بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ ملک میں لا قانونیت ہو، آئین اور قانون کا شرازہ بکھر جائے۔ لوگ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اشیاء خورد و نوش میں ہوشربہ اضافہ، لائف سیونگ ادویات کی قیمتوں میں 70% اضافہ، آٹے کی قلت اور موسمیاتی تبدیلیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو عذاب مسلط ہو رہے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے حکمران اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، چاہے کیسے بھی وہ طول دے، ٹھیک ہے، اور ان کو عوام کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، عوام ان کے شاید آپشن میں ہی نہیں آتی۔ ہم تو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی ہوش کے ناخن دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بھائی ناصر جڑ ناصر، پاکستان زندہ باد۔